الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، پچھلے جمعہ مبارکہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے عظمت صحابہ کرام اور عظمت اہل بیت اطہار کے عنوان پر کچھ گفتگو کی گئی. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 22 جمادی الثانی یہ تاریخ وصال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس نسبت سے آج کے بیان جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں سے صرف ایک عنوان پر
گفتگو کی جائے گی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے خطاب جمعہ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے تبلیغ اسلام دینی امور میں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق نے مال دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی جو کیفیات ہیں ان میں سے ایک کیفیت کا آج ذکر کیا جائے گا کہ جس کسی سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ محبت حقیقی محبت ہو، وہ تعلق قلبی تعلق ہو، محض دعوے کی حد تک نہ ہو، تو پھر سچا محب کبھی بھی اپنے مال کو اپنے محبوب سے زیادہ پیارا، زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ مال محبوب کی رضا کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اور عشق اور محبت کا کمال درجہ یہ ہے کہ محبوب کی خاطر اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو محب صادق اپنے محبوب کی خاطر جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ان دو کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کیا جائے، جہاں صدیق اکبر کے فضائل مناقب انگنت لاتعداد فضائل ہیں، مناقب ہیں، عظمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائیں، وہاں ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا مبلغ، سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد دین کی دعوت دینے والا، سب سے پہلا داعی دین، سب سے پہلا مبلغ دین، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے خطبہ دینے والا خطیب اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا، نبی کریم علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جو حضور پر ایمان لاتے وہ اپنے دوست احباب کو لے کر دار ارقم میں پہنچتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کا پیغام پہنچاتے، اللہ تعالیٰ کے احکام بتاتے، اور یوں دین کی دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو لوگ دین سے وابستہ ہونا شروع ہو گئے۔ حضور پر ایمان لانے والوں، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 40 کے قریب ہو گئی۔ 40 غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، ایمان لائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دین کا یہ پیغام، دین کی یہ دعوت لے کر ہم سر عام لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی اور آپ کے رسول برحق ہونے کا تذکرے کریں تاکہ لوگ دین کے اندر داخل ہوں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں۔
اس لیے مجھے اجازت فرمائیں تاکہ میں کھلے عام دین کا کام کروں، تبلیغ اور دعوت کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہماری تعداد ابھی قلیل ہے، کچھ انتظار کرو، جب یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو پھر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ کھلے عام ہوگا، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوز و گداز کے ساتھ اور اس درد دل سے یہ درخواست پیش کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہ فرمایا، اور ان کے سوز و گداز اور ان کے جذبہ تبلیغ اور دعوت کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت فرما دی۔ حضور خود تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام ہیں، سین حرم میں سیدھے حضرت ابوبکر صدیق گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا اور دین کی دعوت، تبلیغ اور دین کا پیغام پہنچانے کا آغاز کیا۔ ابھی سلسلہ کلام، سلسلہ گفتگو شروع ہی ہوا تھا کہ کفار مکہ نے چاروں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق پہ حملہ کر دیا، اور ان کا نشانہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس قدر آپ پہ تشدد کیا، اس قدر مارا پیٹا کہ آپ کا جسم جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور چہرہ جو ہے وہ خون آلود ہو گیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ بدبخت نے اپنے تسمے والے بوٹ پہنے ہوئے تھے، ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پہ ماری، چہرہ جو ہے متورم ہو گیا، یہاں تک کہ شناخت اور پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اس قدر زخمی ہو کہ آپ جب نیچے گرے تو آپ کے خاندان، آپ کے قبیلے کو اطلاع ہوئی کہ ابوبکر صدیق پر حملہ ہوا ہے، اور اس طرح قریش مکہ نے انہیں مارا پیٹا ہے، زخمی ہیں، چہرہ متورم ہے، خون آلود ہے۔ آپ کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا، اور قبیلے کے اکثر لوگ وہ تو ابھی ایمان لائے نہیں تھے، عالم کفر میں تھے، مگر وہ برادری ہونے کے حوالے سے جمع ہو گئے، اور برادری نے جب آ کے دیکھا کہ ابوبکر صدیق کا یہ حال ہے، زخمی ہیں، چہرہ متورم ہے، خون آلود ہیں اور بے ہوش پڑے ہیں، تو جو برادری والے آئے انہیں یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا کہ شاید ان کی موت واقع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ سمجھ کر وہ اٹھا کے گھر لے گئے، اور جب گھر جا کے لٹایا تو انہوں نے یہ غور کیا کہ ابھی زندگی کی رمق جو ہے باقی ہے۔ پھر برادری نے یہ طے کیا کہ اگر اسی کیفیت و حال میں ابوبکر صدیق کی موت واقع ہو گئی تو ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے اور عتبہ بن ربیعہ کو نہیں چھوڑیں گے، انتقام اور بدلہ لیے بغیر ہم نہیں چین سے بیٹھیں گے۔ یہ سارے ارادے، یہ سارے منصوبے طے پا گئے کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بدلے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے سامنے نہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب کوئی آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو تعلق آس پاس بیٹھ جاتے ہیں،
خاص طور پر جب بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ بے ہوش پڑے ہیں اور چاروں طرف برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے جب قریب تھا تو آپ کی والدہ بھی ابھی ایمان نہ لائی تھی، والد بھی ابھی ایمان نہ لائے تھے، وہ سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، برادری بیٹھی ہے۔ جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی، چونکہ چہرہ متورم تھا، شناخت نہیں ہو پا رہی۔ معمولی سی جب آنکھیں کھلی دیکھیں تو والدہ چونکہ سرانے بیٹھی تھی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھانے کو چاہیے یا پینے کو چاہیے، جو تمہاری طبیعت چاہتی ہے میں وہ تیار کر کے لے آتی ہوں۔ کوئی پینے کی شے چاہیے، مشروب چاہیے تو وہ لے آؤں گا، کچھ کھانے کو چاہیے تو وہ لے آؤں گی۔ ماں نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی بات کی، یہ علم تھا نا کہ والدہ بھی ایمان نہیں لائیں۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امی جان اللہ کی عزت کی قسم نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کی زیارت نہیں کر لیتا۔ حتی ارا حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جب تک میں دیکھ نہیں لیتا، زیارت نہیں کر لیتا، میں اس وقت نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ صدیق اکبر کو یہ فکر تھی کہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو حضور بھی میرے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جو ہے یہ پیش نظر تھی، اس لیے فرمایا جب تک میں خود حضور کو دیکھ نہیں لیتا نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ ماں چونکہ مومنہ نہ تھی تو ماں کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ تیرے آقا کس حال میں ہے، مجھے کچھ خبر نہیں وہ کہاں ہیں، کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس معاملے میں بے خبر ہوں، لا علم ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پھر ایسا کرو، اپنی ماں سے کہا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ۔ ام جمیل جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ ہیں، سگی بہن ہے، یہ ایمان لا چکی تھی، تو چونکہ عورتوں سے ملاقات، یہ جائیں گی اور ام جمیل سے پوچھ کے آئیں کہ حضور کس حال میں ہیں، حضور کی خیریت کی خبر مجھے لا کے دیں۔ اب والدہ جب ام جمیل کے گھر پہنچی تو جا کے یہی پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ تو انہیں علم تھا کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اگر میں نے بتایا کہ حضور وہاں تشریف فرمائیں تو کہیں غلط ارادے سے حضور کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ام جمیل نے کچھ بتانے سے گریز کیا، لیکن ابوبکر صدیق کی ماں ان کے کان میں کہتی ہیں کہ میں خود نہیں آئی، مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا۔ احتیاط کا عالم دیکھیے کیا ہے، احتیاط کا عالم کیا ہے۔ پھر بھی حضرت ام جمیل نے کچھ نہیں بتایا، کہا اگر ابوبکر نے بھیجا ہے تو چلو میں چلتی ہوں ساتھ، میں خود جا کے بات کر لیتی۔ آپ تشریف لائیں اور دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ صدیق اکبر زخمی ہیں، چہرہ متورم ہے، خون آلود ہے، پورا لباس خون آلود ہے۔ ان کی یہ جب حالت دیکھی تو حضرت ام جمیل پہ بھی رقت طاری ہو گئی، سود و گزاز، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ بہن یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟
تو جب مجھ پہ حملہ ہوا تو حضور بھی ساتھ تھے، تو حضور کی خیریت میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ام جمیل نے فرمایا کہ ہاں حضور خیریت سے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت دار ارقم میں حضور موجود ہیں۔ اب یقین جانیے سیرت حلبیہ جب پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کیفیت کہ اپنی جان بھی سچا محب محبوب سے پیاری نہیں رکھتا، اپنا مال بھی سچا محب محبوب سے پیارا نہیں رکھتا۔ صرف دعوی عشق و دعوی محبت نہ تھا، اسی لیے عشق رسول کی بدولت پوری امت میں فضیلت ملی تھی صدیق اکبر رضی۔ جب سنا کہ حضور خیریت سے ہیں، دار ارقم میں ہیں، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ وہ زخمی ابو بکر صدیق فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھنے کی ہمت نہ تھی، زخموں سے نڈال تھے، اٹھ کے بیٹھے اور کھڑے ہونے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ اسی وقت مجھے لے چلو میرے آقا کی بارگاہ، میں جب تک خود حضور کی زیارت نہیں کر لیتا اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی نے لکھا کہ ایک طرف سے والدہ نے سنبھالا، نبی کریم علیہ السلام کے غلام تو وہاں تھے نہیں، برادری تھی، وہ بھی دشمن تھے۔ اب جب آپ اٹھ کر حضور کی زیارت کے لیے چلنے لگے تو برادری ساری ناراض ہو گئی۔ یہ ہے صدیق اکبر کا عقیدہ، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ۔ برادری نے پتہ کیا کہا؟ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ملامت شروع کر دی، تانے دینے شروع کر دی کہ ابو بکر کچھ خیال کر، جس کی خاطر اس حال کو پہنچا ہے، جس کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے، پھر بھی تو اسی کا نام لیتا ہے۔ برادری نے کہا کہ چھوڑ دو ابو بکر کو اس کے حال پہ، جس کی خاطر اتنی مار پڑی، اس حال کو پہنچا، موت کے منہ میں پہنچ گیا، اب پھر اسی محمد کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ برادری جاتی ہے جائے، مگر دامن محمد آپ سے نہ چھوٹے۔ وہ اکثر برادری کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا گیا، اور سہارا لے کر جب وہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو حضور گھر کے اندر چونکہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جب دروازے سے ابوبکر صدیق کو زخمی حالت میں آتے دیکھا، چہرہ متورم، خون آلود، لباس پہ جگہ جگہ خون، زخموں سے نڈال و چور، نبی کریم علیہ السلام پر ابوبکر کی کیفیت کو دیکھ کر رقت طاری ہو گئی، حضور پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ کی چشمان مبارک میں آنسو تیرنے لگے۔ اور علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ حضور پر ابو بکر صدیق کی طرف سے رقت طاری ہو گئی، اور ابو بکر صدیق پر حضور کی طرف سے کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضور نے سینے سے لگایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا حال کیا پوچھتے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حضور آپ کو دیکھ لیا، آپ خیریت سے ہیں تو ہم سب خیریت سے ہیں، ہماری خیر تو آپ کے دامن سے ہے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر کو ایک اطمینان قلبی حاصل ہو گیا۔ اندازہ فرمائیں کہ اپنی جان کو حضور سے پیارا نہیں رکھا۔ یہ تھی خوبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرا وہ کمال جو میں نے ابتدا میں حدیث شریف پڑھی ہے، حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔
محبت کے دعوے کرنا آسان ہے، مگر کسی کی خاطر پیسہ لٹانا بڑا مشکل کام ہے، اور اس معیار پہ صدیق اکبر نے پورا اتر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حدیث کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا قول سنیں کہ آپ کیا فرماتی ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں، یہ تو یہ مناقب صدیق میں نمایاں بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے باپ ابو بکر کے پیسوں میں سے، مال میں سے حضور اس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے جس طرح آدمی اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرتا ہے، جس طرح اپنا مال اور اپنا پیسہ اپنی مرضی سے بندہ خرچ کرتا ہے، مال ابو بکر کا، پیسے ابو بکر کے حضور اس میں سے اس طرح خرچ فرماتے تھے۔ عربی کے اندر اس کے لیے تصرف کا لفظ آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو بکر کے مال میں سے اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ کبھی مال حضور سے عزیز نہیں رکھا، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی کبھی مالی قربانی کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بار نبی پاک پہ لٹا دیا تھا۔ تاریخ اسلام کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے اور میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو، سودا کرو۔ سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے مال لینے کے لیے۔ جب مال لینے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر کی گفتگو صحابہ نے سن لی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر موقع پہ مال قربان کرنے میں ابو بکر نمبر لے جاتا ہے، آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ ابو بکر پیچھے رہ جائے اور اللہ کے راستے میں مال قربان کرنے میں عمر آگے نکل جائے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ مسابقت، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ یہ تھی بات صحابہ کرام۔ ہر موقع پہ ابو بکر مال خرچ کرنے میں سر فہرست ہوتا ہے، آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ سر فہرست میں ہی ہوں گا۔ اس ارادے سے گھر میں گئے اور پورے گھر کا اثاثہ و سامان دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اہل و عیال کے لیے رکھا، ایک حضور کے پاس لے آئے۔ صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں، حضور نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی تو بنصف مالی، حضور آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے۔ حضور یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق کو جب حضور نے دیکھا تو ایک ٹاٹ اور بوری جسم پہ لپیٹی ہوئی ہے، کنڈوں کے بٹن بنے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، سارا سامان سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی حضور میں نے تو سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، سارا اثاثہ سارا سامان گھر کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہاں تک کہ میں نے تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ لیے ہیں، یہ بھی بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس کا سامان جنگ میں ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ سارا سامان لیا ہے، اور عرض کرتے حضور میں تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا تھا کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب کچھ لے آیا۔ تو حضور نے فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ گھر میں کیا رکھا ہے؟
تو حضرت صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سارا ساسا لے آئے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا والو ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، دنیا والوں کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا۔ سب کچھ لے آئے۔ تفسیر روح البیان کی یہ مقام بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ مال خرچ کیا تو جسم پہ ٹاڑ لپیٹا ہوا ہے، بوری ہے۔ حضور نے گفتگو فرمائی تو دیکھا جبریل امین کھڑے اور وہی لباس پہنا ہے جو ابو بکر صدیق نے پہنا۔ جبریل تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، عرش والے رب کو یہ ادا ابو بکر کی اتنی پسند آئی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہی ٹاٹ لپیٹ کر جا میرے محبوب کے پاس، تاکہ دنیا دیکھے کہ ابو بکر کا ایثار اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اسی لباس کو پھر جبریل کے لیے پسند فرمایا۔ اور حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی حضور کہاں میں کہاں میرے رب کا سلام، مجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور فرمایا صرف سلام نہیں بھیجا، جبریل نے کہا عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ سب کچھ لٹا کے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ مالی ایثار اور مالی قربانی گھر بار لٹا کر کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ابو بکر سے پوچھئے۔ تو حضور نے فرمایا سلام بھی آیا ہے، رب پوچھ بھی رہا ہے۔ کہیں مالی قربانی کی وجہ سے دل میں کوئی ملال، کوئی ناراضگی کا پہلو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رو کے عرض کیا حضور کہاں میں، حضور میں اور اپنے رب پہ ناراض؟ حضور مجھے تو یہ اندیشہ اور فکر ہے کہ میرا یہ ہدیہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ، قرآن کی آیتیں جن کی شان میں نازل ہوں۔ مالی ایثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہر موقع پہ مال قربان کرنے میں آگے بڑھے۔ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے۔ اور حضور نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا، ہر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا ایک ابو بکر رہ گیا ہے، اس کے احسانات کا بدلہ عرش والا رب خود قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ حاضرین محترم، یہ ٹھیک ہے کہ مال لوگ قربان کرتے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے رہیں گے۔ مگر لطف اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مال خرچ کرے ابو بکر اور لوگ کہیں کہ جناب کسی کی خاطر کوئی مال خرچ نہیں کرتا، یہ تو احسانات کے بدلے اتار رہا ہے۔ نیت میں شک کیا نا لوگوں نے تو جواب عرش والا رب دے رہا ہے۔ یہاں تو آپ کی صفائی دوست احباب دیں گے کہ نہیں وہ اس طرح کا آدمی نہیں، وہ مخلص ہے، دل سے خرچ کرتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ان کے مال خرچ کرنے کے مخلص ہونے میں شک کیا گیا تو جواب عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے۔ حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا تھا
ربیہ بہت مار رہا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ بدبخت نے لٹایا ہوا ہے بلال کو، کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے، اللہ کا دامن چھوڑ دے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے، واپس پلٹا، چھوڑ دے محمد پاک کا کلمہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک کلمے سے واپس نہیں آئے گا تجھے ایسے ہی میں سزا دوں گا۔ عرب اور مکے کی گرمی بڑی مشہور ہے، گرم ریت پہ لٹایا ہوا ہے، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، گھسیٹتا ہے، درے مارتا ہے حضرت بلال کو، اور ہر درے پر حضرت بلال کی ایک ہی صدا تھی، احد 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 احد۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا دامن چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، ترک کر دے۔ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری ہے، مار کھا رہے ہیں۔ اور بکر صدیق جب گزرے تو یہ حال دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ روزانہ مارتا ہے، سزا دیتا ہے، تو میں سودا کرتا ہوں، خرید کے آزاد کر دیتا ہوں۔ مگر صدیق اکبر کا یہ معمول تھا کہ حضور کی اجازت لیا کرتے تھے، ہر کام کرنے سے پہلے حضور سے پوچھا کرتے تھے، سیدھے سرکار کے پاس، حضور ہی آپ کا غلام ہے، بلال اور امیہ بدبخت روز سزا دیتا ہے، امیہ روز مارتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے امیہ گلیوں میں گھسیٹتا ہے، پشت پر گرم پتھر رکھتا ہے، چربی بھی پگھل گئی آپ کی کمر کی۔ تو حضور یہ مجھ سے اب دیکھا نہیں جاتا، میں نے ایک اپنے من سے فیصلہ کیا ہے کہ میں سودا کرتا ہوں امیہ سے بلال کا اور خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابوبکر صدیق کا یہ ارادہ ہے اور سودا کر کے آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا نہیں، پھر ابوبکر اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ پیسے تو دے، کچھ میں دیتا ہوں، کچھ پیسے تو ڈال، کچھ میں ڈالتا ہوں، ہم دونوں مل کر پھر امیہ سے سودا کرتے ہیں، بلال کو خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو سراپا ادب و نیاز بن کے، سراپا عز و انکسار بن کے پوچھا، حضور ایک بات تو ارشاد فرمائیں، حضور میں آپ کا نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا تو میرا ہے۔ تو حضور کیا میرا مال آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ ہاں، یہ عربی کے لفظ میں پڑھتا ہوں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ حضور کیا میں آپ کا نہیں، میرا مال آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ پھر حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، کچھ تو ڈال؟ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ گئے جا کے امیہ سے بات کی، کتنے پیسے لینے ہیں، سودا کر، میں خریدار بن کے آیا ہوں۔ حضرت بلال کا سودا کیا اور جتنے پیسے مانگے، کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ریٹ زیادہ لگایا، پیسے زیادہ مانگے تاکہ یہ سودا ختم ہو جائے اور میں اسی طرح کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا رہا ہوں، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ کلمہ پڑھیں گے، دین قبول کریں گے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ اس غلط ارادے سے اس نے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، صدیق نے دوسری بات ہی نہیں کی، سارے پیسے اکیلے دے دیے۔ جب اس نے پیسے گنے نا تو گن کے کہتا ہے ابوبکر بڑا تاجر تھا، نامی گرامی سوداگر تھا، وپاری تھا، مگر آج سودا کرنے میں تو مار کھا گیا ہے، تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ صدیق نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم، میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے تو نفع کا سودا کیا۔ اس نے کہا نہیں، اتنے زیادہ پیسے دیے، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا،
چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کی، پاؤں کی بیائیاں پھٹی ہوئی، بدے جسم والا، اس غلام کو کیا کرے گا خرید کر؟ فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اس غلام کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں تو نفع کا سودا کیا، میں فائدے میں ہوں، فائدے میں۔ جب یہ سودا ہوا تو مکے میں کورام مچ گیا، بازاروں میں، دکانوں پہ، منڈیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہی، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کون کسی کی خاطر اتنا پیسہ لگاتا ہے؟ کسی کی خاطر کوئی اتنا پیسہ لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے جتنا ابو بکر نے کیا؟ کہا کہ اس میں راز یہ ہے، بات کچھ اور ہے درمیان میں، وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، اور اس نے آج وہ بدلہ دے دیا ہے، احسان اتار دیا ہے کہ اس کا سودا کر کے خرید کے آزاد کیا ہے۔ یہ تو احسان کا بدلہ ہے، ورنہ کون کسی کی خاطر پیسہ خرچ کرتا ہے، مال لگاتا ہے؟ اچھا، لوگوں نے یہ باتیں کی، دیکھیے مقام صدیق اکبر، عظمت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول امیر المومنین، حضور کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد میرے آقا کے بعد سب سے بڑی شخصیت ابو بکر صدیق کی، متفق علیہ شخصیت ابو بکر صدیق۔ ادھر شک کیا گیا، عرش والے رب نے قرآن میں آیتیں اتاری، رب نے صفائی دی، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا کوئی احسان نہیں میرے ابو بکر پر جس کا بدلہ دیا جاتا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، احسان کا بدلہ نہیں، جواب عرش والا رب دے رہا ہے، احسان کا بدلہ نہیں، بلکہ اس لیے مال خرچ کیا ہے میرا مال پاک ہو جائے۔ یؤتی مالہ، اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، تاکہ مال پاک ہو جائے۔ اس آیت میں ابو بکر صدیق کو اتقا کہا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اتقا کا معنی ہے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ فرمایا یہ تو اس لیے مال خرچ کیا ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے، روزی پاک ہو جائے، میرا رزق پاک ہو، میرا کاروبار پاک ہو، اس لیے مال خرچ کیا ہے۔ یتزکا، سورہ الاعلیٰ 30ویں پارے میں ان آیات میں ذرا غور کریں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، جواب عرش والا رب دے رہا ہے، فرمایا دنیا والوں دو وجہ ہیں جس وجہ سے ابو بکر نے مال خرچ کیا ہے، ایک تو یہ کہ میرا مال پاک ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش میں مال خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اور اس لیے مال اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کہ مال پاک ہو جائے۔ اچھا، یہ چاہتا ہے کہ مال پاک ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ اب آپ بھی خرچ کریں، میں بھی خرچ کروں، اب پتہ نہیں رب راضی ہو یا نہ ہو، وہ نذرانہ قبول ہو یا نہ ہو، مگر عرش والے رب نے سند بھی دی، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مال خرچ کرتا ہے، مال پاک ہو، رب راضی ہو، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، دنیا دیکھ لے گئی میں ابو بکر پر کیسے راضی ہوں، کیسے راضی، جس سے محبت و نمال عزیز رکھتا ہے ابو بکر، نہ جان عزیز رکھتا ہے۔ جان قربان کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے مار کھائی، جان قربان کرنے کا وقت آیا، ہجرت کے سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ غار کے اندر رہے، جان ہتھیلی پہ رکھ لی،
مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے۔ عرش والے کو ادا پسند آئی، یہ مال خرچ کرے، اللہ قرآن میں بیان کرے، یہ غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کے موقع پہ ہو، بیان رب قرآن میں کرے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔